نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر. کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں. ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے. کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں. کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو. کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ پوچھنے دی. لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. او بھائی، آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں. حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا. حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے. رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا. گھروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو. یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا. پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی. حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا. فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا. سراقہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے. میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا. محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا. میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا. میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے. یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے. شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پھر
चाहा आगे बढ़ना तो फिर जमीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे, फिर माफी मांगी। करीम तेरे माफ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफी मांगता है, जा मैंने माफ किया। कहते हैं 3 दफा मैं आगे बढ़ा, 3 दफा हुजूर ने माफ किया तो मुस्कुरा के फरमाने लगे, तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसर रूम का इलाका पता होगा, वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझे। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, ज़िंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इज़राइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी ज़ुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाज़िल बरेलवी का तो अंदाज़ ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हज़रत इज़राइल, फ़िक्र न करो, बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था। हज़रत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ का दादा जान बूढ़े हैं। फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हज़रत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज़्ज़तें देने आए। इज़्ज़तें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी ज़िंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज़ हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अज़मत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है, फ़ारूक आज़म का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबूवत की अज़मत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने, माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल। कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहनें या 1 बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी, इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज़ नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज़ है? कुर्बान जाएं, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्क़तें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज़ दिया, अज़मतें दी। हुजूर इज्जतें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीज़ें मेरे रसूल पाक की तशरीफ़। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो रहज़न थे हुजूर ने रहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे,
ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں۔ نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت ہے۔ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے۔ رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے۔ رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق۔ نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین۔ حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے، جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ میں بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، میں اٹھا کے دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھیں، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا؟ اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے۔ لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صاحب کا یا ازواج کا۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو، اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا، کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا۔ عزیز بھائی، اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا
گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں، حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت سے بھی سرشار ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن کردار و عمل کے بادشاہ، اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے تو پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی جو 2-4 لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی وہ برادری ازم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے، جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے، ورنہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی آج بھی اس برادری ازم کا قائل ہے پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے، ان افکار کو پیدا کرنا، سوچوں کو بدلنا، سوچوں کو، نظریات کو بدلنا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔